امام یحییٰ بن معین کے بعد آئی ہے امت محمدیہ میں ابھی ختم ہوا ہے ختم بخاری کے ساتھ ختم طحاوی ہوا ہے۔ اے کاش باقی مدارس کے لوگ بھی اسے قابل تقلید بنائیں۔ امام طحاوی کون ہے؟ امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ المتوفى 361 ہجری، احناف کے فقہاء کا، احناف کے محدثین کا وہ چمکتا ستارہ ہے جس کے لیے میں ایک بات کہوں، آپ اس کی کتاب جو اس نے جمع کی ہے پیغمبر کی حدیث پر شرح معانی الآثار اٹھائیے، اس نے وہ کام کیا ہے جو رتبے میں اگرچہ سیاستہ کے بات ہے لیکن اس امتیازی شان میں سیاستہ سے اوپر ہے، اس امتیازی وصف میں بخاری سے اوپر، مسلم سے اوپر، ترمذی سے اوپر، نسائی سے اوپر، ابن ماجہ سے اوپر، ابو داؤد سے اوپر ہے۔ وہ جزی فضیلت یہ ہے، امام ابو جعفر طحاوی پیغمبر کی حدیث لاتے ہیں، صحابہ کا عمل لاتے ہیں، پیغمبر کے اہل بیت کے فتاوی لاتے ہیں، پھر اس کے جواب میں ایک اور حدیثوں کے مواد کو ذکر کرتے ہیں، خالفہم آخرون قال آخرون کہہ کر پھر دلائل دونوں طرف سے لاتے ہیں۔ مثلا حدیثوں میں کرنے کی بات ہے اور اس طرح حدیثوں میں نہ کرنے کی بات ہے، تو اس بات کی بات ملاتے ہیں، نفی کی بات ملاتے ہیں، حکم کی بات ملاتے ہیں، منع کی بات ملاتے ہیں۔ آپ کہیں گے بڑا کام کیا ہے؟ یہ تو بخاری میں بھی ہے، یہ تو مسلم میں بھی ہے، یہ ترمذی میں ہے، ابن ماجہ و نسائی و ابو داؤد میں ہے، تو امام طحاوی لائے تو یہ بڑا مقام کیسا؟ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ہاں بڑا مقام یہ ہے، باقی کتابوں والے متعارض روایت لا کے فیصلہ استاذ المحدثین پہ چھوڑتے ہیں، امام طحاوی احادیث پاک کی تعارض کو لا کے نظر طحاوی پیش کرتے ہیں، حدیث کا حل دیتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ پیغمبر کے پہلے زمانے کی ہے، یہ بعد کے زمانے کی۔ یہ نظر طحاوی وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے، وہ صفت ہے، وہ وصف امتیازی ہے جو سیاستہ میں نہیں ہے۔ اتنی بڑی حدیث کی خدمت امام ابو جعفر طحاوی کر رہے ہیں۔